الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو تم میں سے والقائلین لإخوانہم اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں سے ہلم الینا آؤ تم ہماری طرف ولا یأتون البأس الا قلیلا اور نہیں وہ آتے لڑائی میں مگر تھوڑی دیر اشحۃ علیکم اس حال میں کہ وہ بخیل ہیں تم پر فإذا جاء الخوف پس جب آ جاتا ہے خوف جنگ کا رأیتہم آپ دیکھتے ہیں ان کو ینظرون الیک وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف تدور اعینہم گھومتی ہیں ان کی آنکھیں کالذی یغشی علیہ الموت اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو فإذا ذهب الخوف پس جب خوف ٹل جاتا ہے خوف ختم ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے جنگ کا سلکوکم تو وہ چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں تم پر بألسنۃ حداد تیز زبانوں سے اشحۃ علی الخیر اور وہ حریص ہیں مال غنیمت کو حاصل کرنے میں مال کو اکٹھا کرنے میں اولئک لم یؤمنوا یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے فاحبط اللہ اعمالہم پس اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور ہے یہ اللہ پر آسان اللہ احکم الحاکمین نے غزوہ احزاب میں منافقین کی مکاریوں کا تذکرہ کیا اور ان کی منافقت کو عیاں کیا اور ان کے طرز عمل کو اور ان کے میدان جہاد سے فرار ہونے کے طریقوں کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان جنگ سے بھاگنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے تو اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم تحقیق اللہ جانتا ہے روکنے والوں کو تم میں سے جو بھی میدان جہاد سے کسی کو روکتا ہے یا روکنے کے لیے اپنے ساتھ شامل کرتا ہے بھی سارے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اکٹھے ہو کے میدان جہاد سے فرار ہوں گے اور مسلمانوں کی صفوں میں ہلچل مچے گی اور وہ تذبذب کا شکار ہوں گے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا تعداد میں کمی ہو جائے گی اللہ فرماتے ہیں ہم ہر ایک کو جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کوئی کیا کر رہا ہے ہم مومن جو پکے اور سچے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں ہم منافقوں کو بھی جانتے ہیں اور منافقوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کے اندر جو اسلام کے خلاف بغض عداوت دشمنی بھری ہوئی ہے ہم ان کو بھی جانتے ہیں والقائلین لإخوانہم اور کہنے والوں کو اپنے بھائیوں کے لیے ان کو بھی جانتے ہیں جو کہتے ہیں ہلم الینا آؤ ہماری طرف ہماری صفوں میں شامل ہو جاؤ ہم مشرکوں کی ہیلپ کرتے ہیں یہودیوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور باہر سے جتنے بھی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں باہر سے وہ حملہ کریں گے اندر سے ہم سپورٹ کریں گے مسلمانوں کو ختم کریں گے اللہ نے ان کی ساری مکاریوں کو عیاں کر دیا واضح کر دیا اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا نہیں وہ آتے لڑائی میں میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے لڑائی کرنے کے لیے إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑی ہی دیر اور مزید اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اشحۃ علیکم اس حال میں کہ وہ بخیل ہیں تم پر وہ بخیل ہیں تم پر ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض ہے دشمنی بھری ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جانے کے لیے بخیل ہیں مالی امداد کرنے کے لیے بخیل ہیں
اچھی نیت اچھی خواہشات ظاہر کرنے کے لیے یہ بخیل ہیں، ہر اچھے کام کے لیے یہ بخیل ہیں، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے طرح طرح کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب جنگ کا سما بن جاتا ہے، خوف کے سائے ان کے سروں پر منڈلانے لگتے ہیں، رَأَيْتَهُمْ، آپ دیکھیں ان کو، يَنظُرُونَ، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تدور، گھومتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی یغشی علیہ الموت، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو نا، جیسے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر، نعوذ باللہ یہ منافق بھی آپ کی طرف ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے جس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے۔ ان کو موت نظر آتی ہے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر کافروں کے خلاف لڑنا، کیونکہ ایمان تو ان کے سینوں میں پختہ اور مضبوط نہیں ہے۔ اللہ فرماتے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس جب خوف چلا جاتا ہے، جنگ کا سما ختم ہو جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ، وہ چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تیز زبانوں کے ساتھ، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ہم تو میدان جنگ میں پہلی صفوں میں کھڑے تھے، ہم تو کافروں کو تباہ و برباد کرنے والے تھے۔ جب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے تو ان کا طریقہ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ جو چھپے ہوئے ہیں نا، وہ بھی باہر نکل کر آ کے باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہم نے کافروں کا یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم نے تو ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا طرز عمل منافقین کا ہے۔ اشحۃ علی الخیر، یہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں بڑے حریص ہیں، انتہائی لالچی ہیں۔ اولئک لم یؤمنوا، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان ان کے سینوں میں پختہ اور مضبوط اور راسخ نہیں ہوا، انہوں نے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو ابھی تک چکھا ہی نہیں ہے۔ اور فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے، اور اخروی خسارہ تو اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ اللہ پر آسان، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ منافقوں کو تباہ و برباد کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کو تباہ و برباد کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہودیوں کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کرے، یہودیوں کو طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کرے، یہودیوں کو دنیا سے ختم کر دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ حکم الحاکمین کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہیں۔ وہ تو صرف لفظ کن کہے تو اسی وقت وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اگر خود چاہے تو، لیکن نہیں، اللہ حکم الحاکمین چاہتے ہیں کہ ان کافروں کو میں مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماننے والوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماننے والوں کو پوری دنیا کے سامنے فتح سے ہمکنار کروا کے پوری دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھو، جن کو مٹانے کے منصوبے مشرکین مکہ نے کیے، یہودیوں نے کیے، اندر سے منافقین نے کیے، ان سارے کافروں نے مل کر جو منصوبے بنائے، میں نے کیسے ان کے منصوبوں کو تباہ و برباد کیا، یہ میرے رب کے اختیارات میں ہے۔ تو اللہ حکم الحاکمین کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔